درخت تو زندگی ہے. یہ سبزے کے بغیر تو اگر ہم اس کو نکال دیں تو ہماری زندگی کیا بچے گی؟ یعنی کتنی چیزوں میں ضروری ہے. اب ہم چلتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آکسیجن. جی ہم اگر جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، ہم آکسیجن لے رہے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکال رہے ہیں. کمال دیکھیں اللہ کی قدرت کا نظام کہ درخت کاربن ڈائی آکسائڈ لے رہا ہے اور وہ آکسیجن بالکل ہمارے لیے یعنی ایک آکسیجن فراہم کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا. اور وہ آکسیجن کتنی دیتا ہے کہ 26,000 مائل اگر کوئی گاڑی چلتی ہے اور جتنا دھواں چھوڑ کر پالیوشن دیتی ہے، ایک درخت اتنی پالیوشن کو سک کر لیتا ہے، وہ جذب کر لیتا ہے. یعنی آپ سوچیں کہ ایک درخت کا کردار کتنا بڑا ہے کہ وہ کتنی زیادہ پالیوشن کو اپنے اندر لے لیتا ہے. اب اس کے بعد ہماری زندگی میں پھل، اگر میں پھل کھانے کہتے ہیں صحت اچھی نہیں، تھوڑے پھل کھا لو بہتر ہو جاؤ. پھل کہاں سے ملیں گے؟ درخت سے ملیں گے. اچھا اب اس کے بعد اللہ پاک نے اربوں پرندے، پرندوں کا گھر کیا ہے؟ درخت. اگر باقی سب جانوروں نے کوئی نہ کوئی گھر گھونسلہ بنا لیا، پرندے جو ہے ان کا تو ہے ہی درخت، ان کا گھر یہ ہے. اچھا پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں، اگر ہماری زندگی سے کاغذ کو ختم کر دیا جائے، ہماری ساری اسٹڈیز، ساری اسکول، سارا علم جو ہے بہت کچھ کاغذ کے ساتھ شامل ہے. کاغذ کہاں سے ملتا ہے؟ وہ لکڑی سے ملتا ہے. اچھا اب لکڑی بذات خود ایک بہت بڑی ہماری فرنیچر، ہماری پورے گھر میں اگر دیکھیں کہ لکڑی کو خالی کر دیں تو ہمارا گھر تو شاید کھڑا بھی نہ رہ سکے، کیونکہ اب بھی بہت سارے پاکستان یا دنیا میں گھروں میں درختوں پر ہی گھر کھڑے ہوتے ہیں. ان کے جو پلر ہوتے ہیں، آپ ناردرن ایریاز میں چلے جائیں، لکڑی کے کام، جاپان اگر جائیں تو سارے گھر ہی لکڑی سے بنتے ہیں، کیونکہ جہاں زلزلے آتے ہیں. اچھا پھر لکڑی ایک بہت بڑی تعداد، یہ تھوڑی تعداد نہیں ہے، جن کے گھروں کا چولہا آج بھی لکڑی سے ہی چلتا ہے. وہ لکڑی کاٹتے ہیں اور وہی ان کے چولہے کا سبب ہے. اسی طرح ابھی بھی آپ ناردرن ایریاز میں جائیں، میں بھی گیا پچھلے دنوں سکردو میں، تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے ابھی سے لکڑیاں کاٹنا شروع کر دی ہیں. وہ ایک ایسے پودے ہوتے ہیں جو کاٹے جاتے ہیں. تو ہم اتنے من لکڑی سردیوں سے پہلے اپنے گھر میں جمع رکھیں گے، کیونکہ اب جب یہ پوری برف باری سے وادی ڈھک جائے گی تو اب ہماری زندگی صرف لکڑی کے سہارے ہوگی. وہ آگ جلتی رہے گی اور اس ایک کمرے میں ہم سارے گھر والے بیٹھیں گے تاکہ وہ سردی سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں. تو یعنی اگر آپ اس کے استعمال پر غور کریں، پھر جڑی بوٹیاں، جتنی بھی ہربز ہیں، جتنی بھی جڑی بوٹیاں کہہ لیں، ہربل چیزیں کہہ لیں، وہ کہاں زمین سے ہی تو ملتی ہے نا. جڑی تو جڑی جڑ سے ہی تو نکلی ہے. اب جڑی بوٹی نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اچھا اب ہماری خوراک کو دیکھ لیں، ہم گندم روٹی کھاتے ہیں تو وہ ہمیں زمین دے رہی ہے، سبزہ ہی دے رہا ہے. اب آگے چاہے سبزیاں ساری وہ یہاں سے مل رہی ہیں. کسی نے چاول، امیر علیہ کا چاول برستا تھوڑی ہے، چاول بھی زمین سے ہی اگتا ہے، وہ کھاتے ہیں. اچھا کوئی کہہ جناب میں سبزیاں نہیں کھاتا، گوشت کھاتا ہوں، تو جتنے چوپائے ہیں وہ کیا کھاتے ہیں؟ وہ سبزیاں کھاتے ہیں. یعنی سبزہ، زمین کی پیداوار، گرینری، اگر اس کو تھوڑی دیر کے لیے زندگی سے نکال دیں تو ہماری تو زندگی ایسا لگتا ہے کہ لاچار اور مفلوج ہو جائے گی. تو کس قدر ہماری لائف کا، ہماری زندگی کا اس کے ساتھ تعلق ہے. تو یہ تو واقعی زندگی ہے اور اس کے لیے ہم سب نے سوچنا ہے. یہ صرف دعوت اسلامی